اچھا آپ لاہور سے آئے، مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے یا شاید آپ بھی ہیں، کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل جی میڈیا پر؟ یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہی ہیں؟ اللہ، دانش بھائی۔ ان کی زیارت کی تو مجھے بھی خواہش تھی۔ ارے واہ، تو دیوانگی اللہ بھی ہے۔ اللہ اللہ، کئی کلپ سنے میں نے آپ کے۔ دیوانگی میں ہاں، پاپا کرم کر دو، بہت گناہ گار ہے پاپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو، کرم کر دو پاپا، آپ پر ہماری جان قربان ہے پاپا، اللہ کو سلامت ہمیں آپ رکھے۔ سے بہت پیار ہے پاپا، پاپا کرم کر دو بس۔ ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بھی پاپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں، آپ سے پاپا درخواست ہے پاپا، نواز دو پاپا، بس نواز دو پاپا، کرم کر دو پاپا، آپ سے یہی درخواست ہے۔ مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا پاپا، ہاتھ بھی کانپ رہے، پاؤں بھی کانپ رہے پاپا، میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ اللہ، میں 1994 والے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا، اس وقت میں ایف ایس سی میں تھا، اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 2000 جون میں فارغ ہوا تھا، اس وقت تک دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا۔ اب بھی میں اپنی جو چند ایک اچھائیاں کوئی اخلاقی موجود ہیں میرے میں، تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جس شخصیت کو دیتا ہوں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ جس قدر احتیاط ان کے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے، ویسی احتیاط ان کے عقائد اور نظریات میں بالکل موجود نہیں ہے۔ تو اب سب کے سب علماء کا ڈنگ نکل گیا، اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے، میٹرک تو دور کی بات، چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے، پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے، یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی، اس میں میں نے پورا ان کا جو نشیب و فراز والا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم دعوت اسلامی سے نکلے، وہ نکلنے کی وجہ دعوت اسلامی کے عقائد سے اختلاف نہیں تھا، بریلوی ہوتے ہوئے ہی کیوں نکلنا پڑا، وہ میں نے پوری اپنی لائف سٹوری اس میں سنائی ہوئی ہے۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، آج تو ہے دانش کی موت۔ وہ محمد دانش اتاری، اس نے بتایا تھا نا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا، اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں، اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو، حالانکہ یہ وہی الیاس قادری ہے جو الیاس قادری زندہ باد سنتا تھا تو خود کہتا تھا الیاس قادری مردہ باد۔ اور اب حالت یہ ہے کہ سب نے کھڑے ہو کے لوگ ان کو سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا، ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے فلاں کو شفا دے دی، حالانکہ خود جب ان کا پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے آپریشن کروایا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مصیبت اور پریشانی کے وقت، تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پہ چلا جائے، تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے جب تمہارا پیشاب رک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جایا کرو۔ لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں، خود سب سے مہنگے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا، بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے، یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں، رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے۔ اپنے سامنے اپنی عبادت کروا، یہ عبادت ہے نا، سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے، یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے، وہ مخلوق کے سامنے۔ اب یہ جو باپا جانی کے سامنے دانش کی روحانی موت ہو رہی تھی، جب وہ رو رو کے کہہ رہا تھا باپا کرم کر دو، اسے میں جامعہ ترمذی کی وہ حدیث سناؤں گا اور اس کے باپا جانی کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے، وہ شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ ایک یہ کہ آپ کا کوئی استاد آیا، ماں باپ آیا، آپ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں ریسیو کیا، وہ الگ بات ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں حد رکوع تک جھکے بغیر استاد کے، لیکن اپنے استاد کے سامنے مسلسل کھڑے رہنا اسے پروٹوکول دینے کے لیے، توبہ توبہ توبہ، اور پھر اس کے سامنے مناجات اس طرح کرنا جیسا کہ خدا کے سامنے کھڑے میں رو رو کے۔ میرے بھائی یہی تو چیز ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے
انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی رسول اللہ